بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گینا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو تے حدم بے حد درود نبی تے جہدہ ایڈ بسارا ہو جگر گوشے حضور سلطان العارفین برہان الباسلین قدوت السالکین زدت العاشقین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے چشم چراغ ہمارے پیر مرشد حضرت لجپال صاحبزادہ پیر خالد سلطان القادری سروری دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ محمد عطر سلطان دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ محمد حسین اسماعیل سلطان دامت برکاتہم العالیہ دیگر میرے اسلامی روحانی دینی بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات عزیز وقار، آج کی اس پروقار پرنور محفل میں جو کہ حضور سلطان العارفین برہان الباسلین کے عرس پاک کی سعادت میں سجائی گئی ہے، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات عزیز وقار، آج کا یہ کیا منظر کمال منظر ہے کہ آج تمام عقیدت مندان جو حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے سلسلے میں آ کے بیٹھ کر کے اور جناب دور و دور سے، جناب گلی گلی کوچے کوچے سے نکل کے اس سردی کے اس موسم میں آ کے سارے بادشاہ حضور کے دربار پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس آستانے پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جناب یہ سارے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ کا عرس منانا ہے، بادشاہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے، بادشاہ کے حکم جو بادشاہ نے بتائے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ جناب پھر بادشاہ تو آج آپ کی خوش بختی، ہماری خوش بختی کہ آج حضور سلطان العارفین کے مہمان بن کے ان کے دروازے پہ آئیں، اور اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے کہ بادشاہ حضور نے کس طرح سے مہمان نوازی فرمائی ہے کہ بادشاہ نے اپنی اولاد کو میزبان بنا کے بٹھایا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دین کی خدمت، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کی خدمت اتنی کی اس دنیا میں کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو برگزیدہ لوگ ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے، جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، جو میرے محمد عربی کے غلام ہوں گے، جو میرے محمد عربی کی چوکھا چکانے والے ہوں گے، جو میرے محمد عربی کے بتائے ہوئے قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہوں گے، جو میرے محمد عربی کی بتائی ہوئی حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے، جو میرے محمد عربی کا جھنڈا اٹھا کے تا قیامت تک اس کے چرچے کرتے رہیں گے۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی خطرہ ہوگا۔ حضرات عزیز وقار، محشر کا میدان جب تپے گا، جب سورج نہرے تک آ جائے گا، جناب یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، یہ زمین تپ رہی ہوگی، تب ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کھڑا ہوگا، ہر بندہ التجا کر رہا ہوگا کہ اے میرے مالک رحم فرما، اے میرے مالک مجھ پہ ترس فرما۔
کہے گا ترس آج ان پہ ہے، آج رحم ان پہ ہے، آج پہ خوف و خطرہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ جب اتنا خوف کا منظر ہوگا نا تب یہ اللہ والے ہوں گے جو بے خوف و خطرہ کھڑے ہیں۔ اور ہم اور آپ، ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا شعور عطا کیا، اتنی عقل عطا کی کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ چنگے بے شک نہ ہو، چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ، بیڑے پار ہو جاؤ۔ ہم خود اچھے ہوں یا نہ ہوں، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم عارفوں کے بادشاہ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، ہم اس سلطان العارفین سلطان الفقر کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں کہ جس کی آپ بھی کرامات سن چکے ہیں، آپ جب ہوئے سنتے آئے ہیں کہ حضور سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ کمال، وہ انہیں اللہ پاک نے کرامات عطا کیے کہ وہ جب پیدا ہوئے اور گھر سے باہر نکلتے تھے تو کافر کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ پاک نے آپ کو مادر ذات ولی پیدا فرمایا، بچپن سے ہی آپ جب باہر نکلتے تو جو بھی کافر دیکھتا وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ کتنی بڑی سعادت کہ کملی والے کے صدقے اللہ پاک نے حضور کی امت کے غلاموں کو کتنی سعادت بخشی ہے، حضور کی امت کے غلاموں کی کتنی شان بلند کر دی کہ اللہ پاک نے وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا پیران پیر دستگیر کا کہ پیران پیر دستگیر سے ایک پادری نے عرض کی کہ حضور آپ اپنے نبی کی بہت شان بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کا دین بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کا قرآن پڑھاتے ہیں، جناب آپ کے نبی کا کیا کمال تھا، آپ کے نبی کا کیا معجزہ تھا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، آپ کے نبی کا ایسا کیا معجزہ، آپ کے نبی کا ایسا کیا کمال۔ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی بات بہت بلند ہے، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان پہ اپنی وحی نازل فرمائی، اللہ نے انہیں اپنا وکیل بنا کے دنیا میں بھیجا، اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تم کیا نبیوں کی بات کرتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے کہ اللہ نے اس کے امتی، اس کے غلاموں کو یہ شان بخشی ہے۔ تم کہتے ہو تمہارا نبی مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، بتاؤ تمہارا نبی کیا کہتے مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا؟ عیسائی بولا میرا نبی مردوں کو قم بِإِذْنِی کہہ کے زندہ کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِی کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ چلو پادری اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور کے غلاموں کو رب نے کیا شان عطا کی ہے۔ آپ ایک قبر پہ چلے گئے اور پادری کو کہا جس کی قبر پہ ہاتھ رکھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے حضور کے غلاموں کو کیا شان بخشی ہے۔ پادری نے ایک بڑی پرانی قبر پہ جا کے ہاتھ رکھا، کہا حضور اس کو زندہ کر کے دکھائیں تو آپ کے نبی کو سب سے افضل مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا قم بھی، آپ کے حضور نے بادشاہ حضور غوث پاک نے جب پوچھا کہ تمہارا نبی کیا کہہ کے زندہ کرتا تھا، عیسائی نے کہا میرا نبی کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ کرتا تھا۔ اللہ نے حضور کے صدقے حضور کے غلاموں کو اتنا اختیار عطا کر رکھا ہے اس دنیا میں
کہ اب دیکھو پیران پیر دستگیر نے قبر کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا کم بِإِذْنِی، اے قبر والے میرے حکم سے زندہ ہو۔ قبر والا زندہ ہو گیا، کلمہ پڑھا، پھر واپس ہو گیا۔ جناب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے صدقے حضور کی امت کو، حضور کی امت کے اولیاء کرام کو، جنہوں نے ساری زندگی اپنی دین کی خدمت کرنے میں وقف کر دی، جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسی طرح حضور کی امت کے ولیوں کی حیات طیبہ بھی ہمارے لیے حضور کے بعد مشعل راہ ہے۔ اللہ کے ولی اگر کسی دنیا کے کام میں مشغول ہیں تب بھی ہماری ہدایت کے لیے، اللہ کے ولی اگر روحانیت کے راستے پہ چلا رہے ہیں تب بھی ہماری ہدایت کے لیے، در حقیقت کل ملا کے سب نے، ہر کسی کا راستہ الگ الگ ہو سکتا ہے، ہر کسی کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن جناب آخر کار ہر کسی کی منزل تو گنبد خضرا، ہر کسی نے پہنچانا حضور کی بارگاہ میں ہے، اور حضور نے عشق کرنا سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمارے تو بڑے پہلے بت پرست ہوا کرتے، پہلے پتہ نہیں کس کی پوجا کیا کرتے تھے، حضور کی آمد ہوئی تو بتایا خدا ایک ہے، بتایا خدا ایک ہے، خدا لا شریک ہے۔ جب ہمارے اجداد نے حضور کی حیات طیبہ کو دیکھا، جب صحابہ کرام نے حضور کی حیات طیبہ کو دیکھا، حضور کی معجزات کو دیکھا، کمالات کو دیکھا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو پڑھا اور حضور کی حدیثوں کو سنا، تب جا کے ایمان لائے، پھر مانا کہ خدا بھی ایک ہے اور اس کا آخری نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات ذیوکار، بہت سارے علماء کرام اس بابرکت محفل میں تشریف فرما ہے، ان کے بھی خطابات ہونے ہیں، اور ہم اور آپ نے اپنے دلوں کو ان کی علمی گفتگو سے مستفید کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا بولنا، آپ کا سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری اپنے پاک ولی حضرت حضور سلطان العارفین برہان الواصلین کی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذیوکار، ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج کے اس فاسٹ دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، آج ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے، آج ہر کوئی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ جناب اس دور میں جتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں اتنے ہی فتنے اس دور میں بڑھ گئے۔ آج کے دور میں جناب کئی لوگ سوشل میڈیا پہ علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کئی لوگ صوفیاء کرام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ عرس کیوں مناتے ہیں، یہ پیر کون لوگ ہیں، یہ اپنے بزرگوں کے عرس کیوں مناتے ہیں۔ جناب ان سے میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جب اپنا والد دنیا سے چلا جائے تو کتنے عرصے تک اس کا سوگ مناتے ہیں، اور جب بھی اس کے وصال کا دن آ جائے تو یاد تو کرتے ہیں، یاد تو کرتے ہیں ان کی اچھائیاں، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات۔ تو جناب وہ ہستی جنہوں نے امت مسلمہ کو
شریعت کے راستے پہ چلایا۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کا قول ہے کہ شریعت کے دروازے اچے راہ پکڑنا موری ہو، کہ شریعت کے دروازے تو بہت بلند ہیں، شریعت کی پاسداری اگر کسی مقام پہ نہ ہوئی، اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، لیکن فقہ کا راستہ اتنا باریک اور اتنا سخت راستہ ہے کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش۔ میں ایک چیز کو بڑے وثوق سے واضح کر دوں کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے مریدین کو غیر شرعی کام نہیں بتایا، کبھی بھی اپنے مریدین کو غیر شرعی راستے پہ نہیں چلایا، کبھی بھی اپنے مریدین کو یہ درس نہیں دیا کہ آپ شریعت سے ہٹ کے کوئی عمل کریں، آپ شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کریں۔ تو جناب جب کوئی شریعت سے ہٹ کے کام ہی نہیں تو پھر چند جاہل لوگوں کی مثالیں دے کر اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے درباروں کو، بزرگوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہمارے علماء کرام کو۔ جناب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں اپنے شعور کے، عقل کے پردوں کو کھولیے اور ایسے فتنوں سے بچیے کہ جو آپ کو اپنے بزرگوں سے، اپنے عقیدوں سے گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے شیخ کے راستے سے ہٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں یہ کافر آزما رہا ہے، کبھی ہمارے اپنے بندوں کی شکل میں، کبھی غیروں کی شکل میں، کبھی ہمارے حضور علیہ السلام کی ناموس پہ گستاخی کر کے، کبھی ان کے اللہ کے جو پیارے ولی ہیں ان کی گستاخیاں کر کے۔ تو جناب میں بھی اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود کو اتنا شعور دیں، اتنا دینی تعلیم اور دین سے اور اللہ کے ولیوں سے وابستگی اپنی اتنی مضبوط کر لیں کہ امت مسلمہ گمراہ ہونے سے بچ جائے، ہماری آنے والی نسلیں گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا بولنا، آپ کا سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی تو آخر